تقویٰ کی اہمیت تزکیہ ہو تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں اعجاز احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ تزکیہ نفس اور تربیت، اس پر ہم نے فوکس کیا اس رمضان میں، اور رمضان ہے ہی اس لیے ریفریشر کورس ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے اپنے آپ کو جیسے ظاہر میں صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے باطن کو بھی سنوارا جائے اور اس کی جو تطہیر ہے وہ کی جائے۔ اس کے لیے جو ہم کوششیں کر رہے ہیں وہ ایسے موضوعات پر گفتگویں ہیں جن کو دیکھنے کا ہمارا ایک اپنا انداز ہے، لیکن ہم اپنے مربین کو بلاتے ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تاکہ اس رمضان میں ہم بقیہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیں۔ ناظرین محترم، ہم انسان کھانے پینے میں بڑی احتیاط کرتے ہیں، بڑے چوزی ہیں، کیونکہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے یا تو فائدہ مند ہے یا مضر ہے۔ اپنے بچوں کو بھی ہم بڑا محتاط رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے انسانی جسم کے لیے غذا کی اہمیت ہے، ایسے ہی انسانی فکر کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، وہ ہمارے افکار و خیالات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کوئی خاص منظر دیکھتے ہوئے لوگ اتنا انہماک ان پر طاری ہو جاتا ہے کہ دائیں بائیں کی خبر نہیں رہتی ہے۔ ہارر موویز دیکھتے ہوئے منہ کھل جاتے ہیں، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اس کے اثرات ہمارے باطن پر مسلسل مرتب ہوتے ہیں۔ انسان نے جب سے بولنا سیکھا، کنوے کرنا سیکھا، سننا اور سمجھنا سیکھا، پھر اس کے مطابق عمل کرنا سیکھا، میڈیا اسی وقت وجود میں آ گیا، ابلاغ، اور اب ذرائع ابلاغ پرنٹ میں بھی ہیں، الیکٹرانک میں بھی ہیں۔ میڈیا کا پھیلتا ہوا دائرہ کار انسانوں کو اپنے حصار میں لے چکا ہے۔ دن رات ایک بمبارمنٹ ہے معلومات کی اور انٹرٹینمنٹ کی اور نہ جانے کیا کیا کچھ۔ اس کا ہماری زندگی پر اثر کیا ہے، ہمیں اسے کس طرح سے دیکھنا ہے، کب دیکھنا ہے، اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے کیا اثاثہ چھوڑنا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اثرات، نتائج ہماری زندگیوں پر کیا ہیں۔ یہ ڈھیر سارے سوالات ہیں، کچھ ہمارے ریسرچ سیل کے اور کچھ سوالات آپ پیارے لوگوں نے ہم تک یہاں بھیجے ہیں۔ ان سارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے دو انتہائی معتبر شخصیات آج پیغام کے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے۔ میرے ساتھ دائیں ہاتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، آپ ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی میں، ممبر ہیں قرآن بورڈ کے، ہمارے مستقل پینلسٹ ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جو آپ کی گفتگو کا منطقی انداز ہے، لاجک کے ساتھ جو آپ بات کرتے ہیں، وہ کتنی مؤثر ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ، آپ بہت وقت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر رانا تنویر قاسم، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی UET میں آپ استاذ ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ کالم نگار ہیں، آپ صاحب طرز خطیب بھی ہیں، اور آپ کی بات کرنے کا انداز میں آپ کی اجازت سے کہہ رہا ہوں دل میں اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید، آپ نے وقت دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میڈیا کیا ہے، کب سے ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ سوالات آج بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں دو تین چیزیں جمع کر کے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب سے انسانی تاریخ کا آغاز ہوا ہے جی، تو ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے یا اپنا معافی ضمیر پہنچانے کے لیے جی کسی نہ کسی ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بے شک۔ لہٰذا وہ کلمات ہوں جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے سکھائے، جس کا قرآن میں ذکر ہے، جی، یا پھر وہ کلمات ہوں جب شجر ممنوعہ کھا لینے کے بعد جی، اماں حوا اور بابا آدم نے اللہ سے کلمات سیکھے،
جی سبحان اللہ. اور پھر معافی کے لیے اپنا معافی ضمیر اللہ کے سامنے بیان کیا. واہ. یہ سارے ابلاغ کے ذرائع ہیں. جی اور ٹھیک. ایک کا جو دل کی بات ہے، جو اس کے ذہن کی بات ہے، وہ دوسرے تک پہنچانے کے ذریعے. جی ٹھیک. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سارے انبیاء کرام اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے. اس لیے ہم ان کو پیغامبر کہتے ہیں، جی ٹھیک. رسول کہتے ہیں. جی رسالت لے کے آنے والا. رسالہ کا معنی پیغام ہوتا ہے. یہ جو ہم سوشل میڈیا پہ آج کل میسیجز ہر شخص کی، یہ عام فہم بات ہے. اس میسیج کو رسالہ کہتے ہیں. اچھا. لہٰذا بنیادی طور پر اپسل، انگریزی میں اس کے لیے ایک لفظ ہے اپسل، رسالہ، جی اس کو لانے والا اپوسل ہے. لہٰذا سارے کے سارے انبیاء جو ہیں وہ پیغامبر تھے. جی بے تو شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تشریف لائے اور پورے دین کی تکمیل ہوئی اور تکمیلی احکام مل گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ یہاں بھی آ گیا. پہنچا دیجیے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس لگائے اس کو پہنچانے کے. جی ٹھیک. پھر آپ نے اپنا جب مشن مکمل ہو رہا تھا جی. تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے پوچھا حل بلغتکم، ہاں کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ بے تو شک. سب نے کہا قد بلغت وادیت ونصحت، سبحان. یقیناً آپ نے پہنچا دیا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیوٹی لگائی ان نفوس قدسیہ کی جن کی آپ نے 23 برس تربیت فرمائی تھی. جی ٹھیک. آپ نے ڈیوٹی لگائی اور کہا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، الغائب. کہ ٹھیک. جو موجود ہے وہ یہ غیر میرا موجود پیغام تک ہر اس شخص تک پہنچا دیں جو موجود نہیں. جی ٹھیک. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی ہم دیکھتے ہیں، یا بعد میں صحابہ کرام، پھر تابعین اعظام، یا پھر آج تک جو یہ دین کا پیغام پہنچایا گیا ہے اس کے کئی ذرائع ہیں. جی ٹھیک. یہ جو تحریر ہے یا یہ جو کتابت ہے، یہ ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور پوری دنیا میں سب سے اتھینٹک ذریعہ کتابت سمجھا جاتا ہے کہ لکھ لیا گیا اور تاریخ کے اندر جو چیز تحریر میں آ گئی سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب سے اتھینٹک ہے. جی ٹھیک. حالانکہ جو شریعت اسلامیہ کی ابتدائی جو ابلاغ کا ذریعہ تھا وہ حفظ تھا. جی ایسے ہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے تھے تو آپ جلدی جلدی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، سماعت کے ساتھ اس کو حفظ کر کے آگے ادائیگی کی کوشش کرتے عجلت سے تھے. منع فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس کی ضرورت نہیں ہے. جی ٹھیک. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہم اس کو آپ کو سنائیں گے بھی اور پھر پڑھنے کی توفیق بھی دیں گے. جی ٹھیک. تو جب ہم اس کو کر چکے آپ کی بس پھر اس کو پڑھنا ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھا لیں گے اس کے بعد پڑھیں. جی ٹھیک. تو گویا یہ جو دین محفوظ ہوا ہے اس کے لیے اس دور کے مطابق جو سب سے بہترین ذریعہ تھا وہ حفظ تھا. لہٰذا یہ سماعت کے ذریعے سے اور حفظ کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے. بعد میں وہ کتابوں کی شکل بن گیا اور اس کی ایک الگ موضوع ہے. آج کے دور میں، یہ جو دور آج کا ہے، آہستہ آہستہ انسانی ذہن نے ترقی کی اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی، اور آج کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہنچانے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے وہ تو پرنٹ میڈیا پرانا ہو گیا، اگرچہ وہ بھی اپنے ایک خاص سطح پہ وہ بھی بہت مؤثر ہے، لیکن سب سے زیادہ مؤثر جو ذریعہ ہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے یا پھر اس کے ساتھ سوشل میڈیا ہے. اور الیکٹرانک میڈیا میں پھر ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک مین سٹریم میڈیا ہے اور ایک پھر سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا نے تو خیر انتہا کر دی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جب ہم مین سٹریم میڈیا کی بات کرتے ہیں جس کو ٹی وی چینلز ہیں، یا یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے بیڈ روم میں پہنچ گیا ہے اور اس کے ذریعے سے جو ابلاغ ہو رہا ہے. جب کسی نے کتاب لکھنی ہوتی تھی نا تو آپ اگر دیکھیں جتنے بھی ماہرین ہیں علمیات کے اور ایپسٹیمولوجی کے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو رائٹر ہے اس کو بہت ہی ایک بڑا چیلنج درپیش ہوتا ہے کہ اس نے اپنے پراسپیکٹ ریڈر کو، اپنی امکانی قاری کو اپنے جیسچرز بھی پہنچانے ہوتے ہیں قلم کے ذریعے سے، اور بڑا مشکل کام ہے کہ وہ اپنے ایکسپریشن اس تک پہنچائے. ہم گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو کرتے وقت تو ہم جیسچرز دیتے ہیں ان کو بات. اچھا، اسی طرح ٹیلی فون کے اوپر آپ گفتگو کر رہے ہیں، آواز تو پہنچ رہی ہے، آپ کے فیس جیسچرز نہیں پہنچ رہے. لیکن اس الیکٹرانک میڈیا نے تو انتہا کر دی ہے کہ آپ کے فیس جیسچرز، آپ کے ایکسپریشنز، وہ آج کل باڈی لینگویج کا بڑا دورہ ہے. تو یہ ساری چیزیں بیک وقت جو ہیں وہ پراسپیکٹ، جو پراسپیکٹ ریڈر ہے، جو پراسپیکٹ آپ کا ویور ہے،
اس تک یہ ساری چیزیں جس مؤثر طریقے سے اس کا ابلاغ ہو رہا ہے اور جن چیزوں کا ابلاغ ہو رہا ہے اس جامعیت کے اعتبار سے اور اس کی وسعت کے اعتبار سے اور جس سطح کا ابلاغ ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے میرے خیال میں آج کے دور میں مؤثر ترین ذریعہ ابلاغ یہ ہے. اور اگر اس کو دین کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کہ یہ ابلاغ ہر وہ شخص کرے اس وقت اس شخص تک جہاں تک دین نہیں پہنچا. تو میرے خیال میں اس میڈیا کو استعمال کر کے اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا اس سے بڑی اور کوئی خدمت آج کے دور میں ہو نہیں سکتی. یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سونپی ہوئی ذمہ داری ہے. اور یہ آج ہم جس جگہ بیٹھے ہیں یہ پیغام ٹی وی کا اسٹوڈیو ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغام ٹی وی اور اس طرح کے جتنے بھی دینی چینلز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سونپی ہوئی ذمہ داری کو پوری کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. رانا صاحب آپ تو براہ راست میڈیا میں منسلک ہیں. ہمارے ہاں جو ہماری قوم ہے یہ ملت کا حصہ ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. آپ جو سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں. گھر میں بیٹھے ہیں آپ بچوں کے ساتھ اور گفتگو وہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کی بہتری ہو اور نئی نسل اچھی پروان چڑھے. میڈیا اجتماعی ایک کوشش اور کاوش ہے. کیا پاکستانی میڈیا اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے ان افکار کی روشنی میں جو ہم چاہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں؟ ذرا اس پر فرمائیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دنیا میں جو معاشرے جنہوں نے ترقی کی ہے اور ترقی کی منازل طے کی ہیں جی وہاں مختلف جو شعبے ہیں ان کی ایک ارتقائی تاریخ ہے. جی ٹھیک. پاکستان میں جمہوریت اور میڈیا کی آزادی ایک ارتقائی مراحل میں ہے. جی ٹھیک. اور ماضی کی نسبت پاکستان میں میڈیا ایک نئی طاقت اور نئی قوت بن کے ابھرا ہے. جی بے شک. اور اس نے معاشرتی ارتقاء کے ساتھ ساتھ ذہنی اور فکری جو ارتقاء ہے اس میں بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے. جی. ہر چیز کے منفی اور مثبت پہلو ہوتے ہیں. جی جی. کسی بھی شعبے کو ہم دیکھ لیں چونکہ پاکستان میں جو میڈیا ہے خاص طور پر جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ اپنی جو طبی عمر ہے اس سے جلدی بالغ ہو گیا ہے. یعنی اس کی ہارمونل پرابلم ہوا ہے. ہاں جی. اس کی جو ذہنی بلوغت ہے جی وہ اپنے وقت سے زیادہ جی یعنی وقت سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بالغ ہو گئے ہیں. جی ٹھیک. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصلاح کا اور اصلاح احوال کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ہر دم موجود رہتا ہے. جی کیوں نہیں. پاکستان کا جو میڈیا ہے اس میں بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے. جی ٹھیک. میڈیا بنیادی طور پر قوموں کی ذہنی اور فکری تربیت کے لیے ہوتا ہے. جی ٹھیک. دنیا کے تمام مہذب معاشروں میں میڈیا قوموں کی تعمیر کرتا ہے. پاکستان میں جو میڈیا ہے اس کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے, ایک صحافتی ضابطہ اخلاق ہے. جی. وہ پیمرا کے تحت مانیٹرنگ ہوتی ہے اور اس کے ہر پہلو سے اس کا ایک تجزیہ کیا جاتا ہے. جی. جو پاکستان کی دینی اسلامی فکری اور نظریاتی اقدار ہیں اس کے ساتھ اگر کوئی چیز متصادم نظر آتی ہے اس کا فوراً نوٹس لیا جاتا ہے. جی ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑھ کر آگے میڈیا کی اصلاح کی ضرورت ہے. میڈیا کا جو کنٹینٹ ہے اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. خاص طور پر میں پولیٹیکل ٹاک شوز کی بات نہیں کرتا, جی جی میں مختلف ڈراموں کی بات کرتا ہوں. جی. پاکستان میں جو فلمیں ہیں یا ڈرامے ہیں خاص طور پر یہ جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز نے ایک نیا کلچر متعارف کرایا ہے. بدقسمتی سے یہ مختلف تہذیبوں کے جو ایک ان کا جو کلچر ہے یا ان کی جو تاریخ ہے یا ان کا جو کنٹینٹ ہے یہ اس کا چربہ ہے. اس کے بڑے خوفناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہمارے گھرانوں میں, خاص طور پر نوجوان نسل کے اوپر. جی. آپ دیکھیں کہ انڈین جو ایک کلچر ہے اس میں آپ دیکھیں بڑی خاموشی کے ساتھ ہندو مذہب کسی نہ کسی طریقے سے اس کا ریفلیکشن نظر آتا ہے. جی بالکل, وہ ہر چیز میں شامل. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی فلم اور کوئی بھی انڈین جو ڈرامہ ہے وہ ایسا نہیں ہے جس میں پوجا پاٹ کا منظر نظر نہیں آئے گا, مندر کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئے گی, پنڈت کا کردار نظر نہیں آئے گا.
مثلا یہی دیکھیں یا نکاح کے لیے پھیرے نہیں لیے جائے گا. خواہشات جو ہیں، جو ہماری دنیاوی خواہشات ہیں، دنیاوی جو آرزویں ہیں یا حاجات ہیں، وہ اپنی اس بدعقیدگی، جو بھی ان کا ایک مشرکانہ عقیدہ ہے، اس کی بنیاد پہ وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں یا مندروں پہ جاتے ہیں یا اگربتیاں لگاتے ہیں یا پھول چڑھاتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فلموں میں بعض سین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو لڑکی ہے وہ کسی لڑکے کی تلاش میں یا اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آرزو لے کے وہ مندر جاتی ہے اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے بت کے سامنے، اور وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے طریقے کے مطابق جو بھی جنتر منتر ہے وہ پڑھتی ہے. جی ٹھیک. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی ہی کیفیت میں ایک بجلی سی چمکتی ہے، بجلی کا ہیولا سا آتا ہے اور وہ اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، وہ لڑکا بالکل ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اچھا، اس کا ریفلیکشن، اس کا جو ریفلیکشن ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ اتنا خوفناک مرتب ہوا ہے کہ پاکستان کے بعض ڈراموں میں، پاکستان کے بعض فلموں میں، ہم چونکہ مسلمان ہیں ہم مندر نہیں جا سکتے. جی ٹھیک. ہم اس طرح کا سلسلہ نہیں کر سکتے. ہم کہاں جاتے ہیں؟ جی اصولی طور پر، نظری طور پر، فکری طور پر، ایمانی طور پر، اخلاقی طور پر ہمیں مسجد میں جانا چاہیے. جی ٹھیک. لیکن ہم جو پاکستان کے لوگ ہیں یا پاکستان کا جو نوجوان طبقہ ہے، وہ اپنی اس قسم کی خواہشات کی تکمیل کے لیے غیر اللہ کے مراکز میں جاتا ہے. جی ٹھیک. آپ دیکھیں جگہ جگہ آپ کو بڑے بڑے بورڈ نظر آئیں گے لکھے ہوئے، آزمائش شرط ہے، ہاں جی، وہ تشریف لائیں دن ڈھلنے سے پہلے، اور دن ڈھلنے سے پہلے محبوب آپ کے قدموں تلے. اچھا، یہ جو کلچر ہے یہ ریفلیکشن ہے اس غیر اسلامی تہذیب کا، اس مشرکانہ تہذیب کا جو بدقسمتی سے پاکستانی فلموں میں اور پاکستانی ڈراموں میں نظر آتا ہے. کس صورت میں؟ ہم مسجد کی ایکٹیویٹی کم دکھاتے ہیں، ہم مزاروں کی ایکٹیویٹی زیادہ دکھاتے ہیں. جی ٹھیک. وہ ملنگ ہم زیادہ دکھاتے ہیں، وہاں جو دھمال ڈل رہی ہے اس کو ہم زیادہ دکھاتے ہیں. یہ کس قسم کا ریفلیکشن ہے جس نے ہماری دینی اقدار کو، ہمارے عقائد کو اور ہماری روایات کو مسخ کر کے رکھا ہے. رانا صاحب، وہ جو ہمارا میڈیا ہے، فلمیں اور ڈرامے تو ہیں، وہاں بھی پردے کے پیچھے بیٹھ کے بابا جی حل بتا رہے ہوتے ہیں چیزیں، یہ ساری چیزیں. اور یہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں. فلٹریشن کیسے ہوگی اور فلٹریشن کے لیے ہمیں کن اقدامات کی ضرورت ہے، اور اپنی روایات کی حفاظت کے لیے، اپنی معاشرتی اقدار کی حفاظت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ بریک کے بعد یہ ساری باتیں کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت کے بعد انشاءاللہ العزیز. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان. ویلکم بیک ناظرین محترم. آپ پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. بڑا اہم معاملہ ہے. صبح و شام ہم ٹی وی تو دیکھتے ہیں، چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اس میں نہ جانے کیا کیا کچھ ایک لمبی تفصیل ہے. آج ہم اپنے دونوں مہمانوں سے، میری مراد پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب اور ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب، دونوں معتبر شخصیات موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، ابھی رانا صاحب فرما رہے تھے بریک سے پہلے کہ جو کچھ ہم دیکھتے سنتے ہیں اس کے نتیجے میں ریفلیکشن جو ہمسایہ ملک سے، کہا بھی وہاں کی ایک خاتون نے کہ پاکستانیوں کو اب فتح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ہر گھر میں داخل ہو کے انہیں فتح کر لیا ہے. تو اس صورتحال میں جب ہم ایک اسی رو میں بہہ پڑے ہیں، کچھ وہاں سے لے لیا ہے، بہت سارا مغرب سے لے لیا ہے، ہم خود کہاں پر ہیں؟ اپنی تلاش کے لیے ہم کیا کریں اور وہ راستہ کیا ہے جس کے نتیجے میں دیکھیے ایک وہ باتیں ہیں جو صرف میں کہتا ہوں، آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں مولویانہ کی گلا کر دے رہے ہیں. یہ ایک بڑا ہمارے پاس جواز ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاجک کے ساتھ، اور قرآن مجید سے بڑی کتاب کون سی ہے لاجک کی، جہاں یہ کہا گیا خبر کے حوالے سے بھی، جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے فتبینوا، جرنلزم کے اصول دے دیے گئے، ذرا اس پر روشنی ڈالیے. دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی ذمہ داری لگائی تھی، وہ اگر ہماری پہلی ترجیح ہوتی تو کیا حالات وہ ہوتے جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے. جی ٹھیک. تو ترجیحات اس کا مطلب ہے بدل گئی ہیں. جی بے شک. اور ترجیحات کیا ہے؟
سوائے مادی فائدے کے اور کوئی ترجیح نہیں ہے. یہ جو کلچر کی بات ہے یہ ایک ریفلیکشن ہے. جی فحاشی کی بات ہے، اوریانی کی بات ہے، یہ ایک ریفلیکشن ہے. جی ٹھیک. عقیدے خراب ہو رہے ہیں، یہ ایک ریفلیکشن ہے. اللہ نفسیاتی اثرات ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں نا میڈیا کو، آپ اگر کوئی بھی میڈیا کوئی چینل لے لے، آپ اس کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دیکھیں، جی وہ آپ کے اندر ایک ایسا خاص نفسیاتی ہیجان پیدا کرے گا، ایک خاص نفسیاتی کیفیت پیدا کرے گا کہ جس میں آپ کو ذہنی انتشار لازمی طور پر لے کے اٹھیں گے. اس کی وجہ ہے، مثال کے طور پر ڈرامہ چل رہا ہے، جی ایک دم ایڈ آ گئی ہے، تلاوت چل پڑی ہے، ایک دم جو ہے وہ اس میں پیمپرز کا اشتہار آ گیا ہے، ایک دم جو ہے اس کے اندر کوئی اور چیز آ گئی یعنی ہے، برین کے ساتھ ایک کیا دم ہو کچھ. رہا ہے؟ اب دماغ کیا کہاں چل رہا ہے. اللہ لہٰذا جب آپ 1 گھنٹہ دیکھ کے اٹھیں گے تو آپ کے دماغ کو اتنی چیزوں کی ڈوز دے دی گئی ہوگی اور بیک وقت دے دی گئی ہوگی کہ نفسیاتی طور پر آپ ایک مطمئن انسان رہ ہی نہیں سکتے. خلفشار کا شکار ہے. لہٰذا میں یہ عرض کر رہا ہوں، کوئی ڈاکٹر صاحب نے جو ایک ریفلیکشن کی بات کی، اس ریفلیکشن کو جب آپ گننا شروع کریں تو بے شمار چیزیں ہیں. زندگی کے ہر پہلو میں اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے ہماری ترجیحات کی. جی آپ ٹی وی کے ڈراموں کی بات کر لیں، آپ ٹی وی کے ٹاک شوز کی بات کر لیں، آپ تجزیات کی بات کر لیں، ایک ہی چیز ہے جی جو ترجیح ہے، وہ ہے مادی فائدہ. جو اخذ کرتے ہیں مجھ سے مادی فائدہ. لہٰذا چینل مالکان، ایک ٹرینڈ ہے بھائی، جن لوگوں کی پہلے لوگ فیکٹریاں لگایا کرتے تھے کاروبار کے لیے، اب لوگوں نے کاروبار کے لیے میڈیا ہاؤسز کھول لی ہیں. جی ٹھیک. اب جب میڈیا ہاؤسز کھول لیے ہیں تو اب خبر صحیح دینی ہے، یہ ترجیح نہیں ہے. پیغام کون سا پہنچانا ہے، یہ تو ترجیح نہیں ہے. ٹھیک. جو دکھے گا وہ بکے گا، ریٹنگ کیسے بہتر جو ہو سکتی دکھے گا وہ بکے گا، اور جو بکے گا وہ ہم آپٹ کریں گے. وہ چاہے کلچر ترکی کا ہو، وہ چاہے کلچر انڈیا کا ہو، وہ چاہے کلچر مغرب کا ہو، یورپ کا ہو، وہ امریکہ کا ہو، دنیا کا جہاں کا مرضی ہو، تخصیص ہی ختم ہوگی. جو لوگ دیکھنا چاہیں گے انہوں نے تو وہ دکھانا ہے. جی لہٰذا اس میں دین کا جو ایلیمنٹ اس میں رکھا جاتا ہے وہ کسی ترجیح کی بنیاد پر نہیں رکھا جاتا. تو ضرورت ہے پیمرا کی طرف وہ سے. بھی پیمرا کی ضرورت کے تحت، اور اتنا ایلیمنٹ جتنا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جی ٹھیک. اور اسی طرح کا ایلیمنٹ اس میں مذہب کا بھی ڈال دیا جاتا ہے. اس میں کوئی ترجیح اس بات کی شامل نہیں ہے کہ ہم امت کس نبی کی ہیں یا ہمارے ذمے کوئی پیغام ہے، ہم نے کوئی کسی کی تربیت کرنی ہے. یہ اگر کسی کے مد نظر یہ ترجیح ہو جائے تو ٹی وی چینلز کا تو پورا سسٹم ایک دم تباہ و برباد ہو جائے کہ وہ جس بنیاد پر وہ کھڑے ہیں وہ تو صرف آپ دیکھیں لوگوں کی جو ہائرنگ ہوتی ہے جو اور فائرنگ ہوتی ہے، جو لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے ان کو ملازمت دی جاتی ہے، پھر ان کو نکالا جاتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اور صرف ایک ہی چیز کے ساتھ تعلق ہے، پیسہ کہاں سے پیسے کے ساتھ. لہٰذا انہوں نے کمائی کرنی ہے اور جو چیز بکنی. میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں مثال دی تھی کہ کسی ایک میڈیا چینل کے ساتھ میری افطار ٹرانسمیشن کا وربل کانٹریکٹ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے پورا ہمارے ساتھ مہینہ رہنا ہے سحر افطار میں. تو جب ان کے ساتھ بالکل رمضان قریب آ گیا تو ان کے ساتھ میں رہ گیا. اختلاف ہو گیا. اختلاف کیا ہوا کہ انہوں نے کہا جی ایک بنی صبری ہم نے اینکر بٹھانی ہے آپ کے ساتھ، خاتون بھی اس میں ہوگی. اب میں نے کہا بھی میری پھر معذرت قبول فرمائے، میں پھر ایسے ماحول میں نہیں بیٹھ سکتا. مجھے یہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں دین کی بات کر رہا ہوں، حیا کی بات کر رہا ہوں، اور میں کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ ایک بنی صبری ایک خاتون ہے، چاہے وہ میری بیٹیوں کی جگہ ہے چاہے وہ میری بہنوں کی جگہ ہے، لیکن یہ میرے لیے درست نہیں ہے کہ میں کسی غیر محرم کے سامنے یوں بیٹھوں. اچھا یہ مسئلہ شروع ہو گیا. میں نے ان سے کہا بھی سمپل از دیٹ، آپ کسی اور کو بٹھا لیں. وہ بیچارہ اس قدر پریشان، بالآخر ڈائریکٹر پروگرام نے مجھے بٹھایا ایک دن. اس نے کہا سر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میں کہا جی ہاں جی. میں نے کہا آپ کو مسئلہ کیا، اگر آپ کے وہ مجبوری ہے تو آپ کریں، مجھے آپ اجازت دے دیں. کہتا سر ہم کیا کریں، ایک ڈبہ ہے اس ڈبے کو ہم نے بیچ دیا ہے. رانا صاحب بڑی خوبصورت بات ہے. ڈبہ ہم نے بیچ دیا ہے، اس میں ہم نے سموسہ بھی رکھا ہوا ہے، اس میں برفی بھی ہے، اس میں گلاب جامن بھی ہے. ہم نے وہ ڈبہ بیچا ہے. اب جس کو بیچا ہے وہ کہے گا بھی اس میں گلاب جامن کہاں ہے، اس میں سموسہ کہاں ہے، تو مولوی ایک سموسے کے طور پر اس میں رکھا ہوا ہے. اللہ آپ کو بیچ دیا انہوں نے. لہٰذا ترجیح جو ہے وہ بکنا ہے، ترجیح دین بھی نہیں ہے. اور وہ بیچاری خاتون جو آئی ہے اپنے گھر سے وہ بھی تو اپنے اسی لالچ میں آئی ہے، تو یہ کوئی ترجیح نہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں بڑا خوبصورت تجزیہ کیا ڈاکٹر صاحب نے. جی اس کا ایک جو خوفناک پہلو ہے نا، جی جی وہ یہ ہے کہ ہم ایک اجنبیت کی طرف جا رہے ہیں.
نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب اسلام آیا تھا تو اجنبی تھا، اللہ اکبر، اور اختتام کے اوپر بھی اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ بچپن میں یا پرانے جو وضع قطع کے لوگ یا پرانی اقدار کے حامل لوگ، جی، ان کے ہاں جو حیا کا، شرم کا، ادب کا اور احترام کا جو ایک پیمانہ ہوتا تھا، پہلو ہوتا تھا، جی جی، اگر ہم اس پیمانے اور اس پہلو کو آج کے معاشرتی کلچر کے ساتھ کمپیئر کریں تو یقین جانے لوگ مذاق اڑائیں گے، بڑا فاصلہ ہے جی۔ میں مذاق اڑائیں گے۔ کل بھی ایک بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ کچھ چیزیں تو اب دین کے حوالے سے بیان کی جائیں تو نامانوس لگتی ہیں، نامانوس یہ لگتی کیا بات ہیں۔ ہو رہی یہ ہے؟ جو نامانوسیت ہے جی یہ اسی میڈیا کے نتیجے میں برپا ہوئی ہے جی کہ آپ دیکھیں پرانے زمانے میں آج بھی جو کچھ جو بعض فیملیز، بعض خاندان ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بچوں کی تربیت خاص نہج پہ کی ہے، جی، ان کا ایک خاص حدود اربا ہے، ایک لمٹس ہیں اور دائرہ کار ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ جی ٹھیک، آپ دیکھیں کہ اخلاقی تعلیم، دینی تعلیم، حیا کی تعلیم، شرم کی تعلیم اپنی اولاد کو دیں آپ، وہ کتنا انٹرسٹ لیتی ہے آپ کی بات کے اوپر، کتنی توجہ کے ساتھ وہ آپ کی بات سنتی ہے۔ بالآخر ماں باپ بے بس ہو جاتے ہیں، اولاد اپنی ضد کے اوپر قائم رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کے نزدیک وہ چیز اجنبیت کا اس نے ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے، دیکھ کچھ اور رہے ہیں، سن کچھ اور رہے ہیں، یہاں سے کچھ اور بھاشن آ رہا ہے۔ اور پھر دوسری جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ترجیحات کی، جی یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا ان کا۔ بنیادی طور پر جس طرح میں نے پہلے وقفے سے پہلے بات کی کہ میڈیا کے مقاصد کیا ہیں، میڈیا کس مقصد کے لیے میڈیا کا ادارہ قائم ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میں نے پچھلے سال بھی یہ مثال دی تھی کہ پاکستان میں ایک بہت بڑے بزنس مین نے ٹی وی چینل کا آغاز کیا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ تو صحافی نہیں ہیں، آپ کیوں اس چینل کا آغاز کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگ چوکیدار بھی تو رکھتے ہیں۔ یعنی ہمارے معاشرے میں بزنس مین نے میڈیا کو ایک شیلٹر کے طور پر، ایک ہتھیار کے طور پر اور ایک چوکیدار کے طور پر استعمال کیا بات تو وہی ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے، حفاظت مال کے لیے، کمرشل مقاصد کے لیے۔ جب آپ ایک اور پھر اس کو ایک مقدس ایک صحافت کہا جاتا ہے اور چوتھا ستون کہا جاتا ہے، جب آپ یہ چوتھا ستون مافیاز کو دے دیں گے، بزنس مین کو دے دیں گے۔ اب کبھی کوئی زمانہ ہوتا تھا کہ ظفر علی خان اخبار کا مالک ہوتا تھا، کبھی کوئی زمانہ ہوتا تھا کہ حمید نظامی، مولانا محمد علی جوہر، اس جیسے لوگ اخبارات کے مالک ہوتے تھے۔ آج ہم نام لیے بغیر ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کون کس چینل کا جو مالک ہے، اس کا عملی صحافت کے ساتھ، لکھنے کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ تو صاف مطلب نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگوں کی دانش خریدتے ہیں، لوگوں کا برین خریدتے ہیں، برین ہنٹرز، کنٹینٹ جو ہے وہ مسلط کرتے ہیں، اور جو ہوسٹ ہے یا جو اینکر ہے وہ ایک ریموٹ کی طرح ایک کردار ادا کرتا ہے، اور شام کو 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک وہ جوکروں کی طرح سیاستدانوں کو لڑاتا ہے اور ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ان حالات میں جو آپ کہتے ہیں کہ پریورٹیز نئے سرے سے ان کو سیٹ کرنے کی بات ہے، کیا ایسا ممکن نظر آتا ہے؟ اچھا، اس پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں جی جی کہ دیکھیں، وہ اینکر جو بیٹھتا ہے نا، جی، وہ اگر اپنی انا لے کے بھی بیٹھا ہو اور وہ اپنے آپ کو بکا ہوا نہ محسوس کرے اور وہ سمجھے کہ میں اپنی مرضی سے بول رہا ہوں، تو وہ انڈیپینڈنٹلی شو کرنے کا عزم بھی لیے ہوئے ہو، جی جی، تو بھی اس کو شو کرنے کے لیے ان پیرامیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے جو بکتے ہیں، تو بھی اس کو ریٹنگ بڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو بھی وہ بجائے اس لیے کہ جب تک اس کی ریٹنگ نہیں بڑھے گی اس کا اپنا ریٹ نہیں بڑھے گا، بالکل، اور جب تک اس کا اپنا ریٹ نہیں بڑھے گا اس کی روزی روٹی نہیں چلے گی۔ تو بات وہی ہے، مقاصد اس کے پیچھے وہی ہیں، بات وہی ایک لفظی جو آپ نے ایک لفظی بات ہے، وہ ترجیح ہے، اسی ترجیح کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں سارا نظام چل رہا ہے۔ لہٰذا اس نظام کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کے پیچھے ایک ہوتی ہے ان کے پیچھے بدنیتی، جی،
ایک اس کے پیچھے کوئی فکر ہوتا ہے، کوئی ایسا منصوبہ ہوتا ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی مقاصد ہوتے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک بے مقصدیت کی دوڑ ہے، سوائے پیسے کے اور کوئی مقصد نہیں ہے. پیسے کے لیے کاروبار کر لیں. اب دیکھیں نا پاکستان میں سکول چلنا شروع ہوا پرائیویٹ، تو انڈسٹری بن گئی. انڈسٹریلسٹس نے اپنے فیکٹریاں بند کر کے سکول کھول لیے. شادی حال بند ہو گئے، شادی حال بند ہو گئے، سکول کھول گئے. ٹھیک. اچھا کیوں؟ اس میں پیسہ ہے. جی ٹھیک. اور یہی کام ہوا میڈیا اس کے لیے جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے. لہٰذا یہ ترجیح اس وقت تک بن نہیں سکتی جب تک یہ تصور حیات نہ ہو کہ آپ پیسہ کما بھی لیں گے تو کتنا کہ کما لیں گے. جب آپ نے مرنا ہے تو آپ نے اسی قبر میں جانا ہے. اللہ. جب قبر میں جائیں گے تو وہ دونوں ہاتھ خالی تھے جب سکندر گیا تھا، اور آپ نے بھی جب اس دنیا سے جانا ہے تو خالی ہاتھ ہی جانا. جو کما کے لے، کس کے لیے کما کے آپ رکھ رہے ہیں؟ تو یہ فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے. اس فتنے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے دے دی تھی. جی. اور اس کا مجھے لگتا ہے آپ بریک پہ جانا چاہ رہے ہیں. جی تو جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور پھر اس میں سے انشاءاللہ وہ پہلو نکلیں گے کہ ہم اس کو اپنی ترجیحات کا تعین کرنے میں کس طرح سے ساری چیزوں کو ریورس کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ابھی بریک پر بھی جانا چاہ رہے ہیں، 2-3 منٹ ہیں ہمارے پاس. ایک بڑا اہم سوال ہے لیکن جواب مختصر، کیونکہ آج سوالات بہت ہیں اس پروگرام کے حوالے سے. جو ہمارے مذہبی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، کیا یہ دین کے فروغ کے لیے کافی ہیں یا اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں مختلف چینلز پر جو آتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں نے تو پہلے عرض کر دیا کہ مذہبی کانٹینٹ اس میں رکھا جاتا ہے اس مجبوری کے تحت کہ یا تو پیمرا کی طرف سے ہدایت ہے کہ آپ نے ایک پروگرام کرنا ہے، جی ٹھیک. یا پھر اس کو اس وجہ سے رکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں آخر مسلمان ہیں. یہ اسلام کا وہ درجہ ہے جو آہستہ آہستہ ہم نے خود طے کر لیا ہے. جی ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً. ایک ایک کڑی کر کے اسلام جو ہمارے ہاتھوں سے چھوٹتا چلا جائے گا. ٹوٹتا جائے گا. اور فَلَمَّا انْتَقَضَتْ عُرْوَةً، جب بھی ایک کڑی ٹوٹے گی تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، لوگ اس سے نیچے والی کو پکڑ لیں گے اللہ. صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ہم بھی مسلمان ہیں. لہٰذا یہ تو تڑکا لگایا جاتا ہے، میں کہوں اگر گستاخی نہ ہو تو یہ مذہبی پروگرام کا تڑکا لگایا جاتا ہے نیوز چینل جو کمرشل چینلز کے اندر، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان. ہر طرح کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے اصل لیے. میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہم سیزنل مسلم ہیں. وی آر سیزنل مسلم، واہ. موسمی مسلمان ہیں. اور ہمارا جو میڈیا ہے نا وہ بھی موسمی میڈیا ہے، وہ بھی سیزنل میڈیا ہے. جی ٹھیک. وہ تہوار، وہ ایام، وہ دن، وہ جو ٹائمنگ ہے اس میں جو ایک سوسائٹی کا مزاج ہوتا ہے اس کو وہ انہوں نے ایڈریس کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چلو اچھی بات ہے کہ چلو مذہبی حوالے سے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ وہ مذہب کے اوپر گفتگو کیا ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں یہ بھی خوفناک ٹرینڈ ہے کہ میڈیا کی سکرین پہ اس جو پروڈیوسر ہے یا جو ڈائریکٹر ہے اس کی ترجیح کیا ہے کہ ایسی شخصیت کو ڈھونڈا جائے جس کی فیس ویلیو ہے، جو ڈیفرنٹ ایشوز کے اوپر کنٹروورشل ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا. مختلف جو ہمارے علماء ہیں جو سکینڈلائز ہیں. جی ٹھیک. سوشل میڈیا کے سکینڈلائز مولویوں کو سکرین پہ ٹی وی پہ بٹھایا جاتا ہے صرف کس لیے کہ اس پروگرام کی ریٹنگ زیادہ ہو. جی ٹھیک. اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ علمی طور پر کتنا پختہ ہے، وہ فقہی لحاظ سے کتنا بصیرت کا عامل ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو دنیا دیکھتی ہے. اچانک کوئی دیکھے او یار یہ لگائیں یار یہ فلاں کے ساتھ اس کا سکینڈل تھا، کی باتیں کرتا ہے، فلاں کے ساتھ اس کا سکینڈل تھا، یار رکو یار اس کو دیکھیں ہم. یعنی جب میڈیا کے جو پروڈیوسر ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں یا جو سارا پروگرام ترتیب دیتے ہیں، جب ان کی ترجیح میں جو عالم ہے وہ پختہ عالم نہیں ہوگا، وہ فقیہ نہیں ہوگا، وہ بصیرت والا نہیں ہوگا، وہ باکردار نہیں ہوگا، تو پھر جو انٹرٹینر کے طور پر جب آپ مولوی کو بٹھائیں گے کسی مذہبی پروگرام میں تو اس کا کیا اثر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اس وقت تک بات کے اندر تاثیر اور قوت نہیں پیدا ہو سکتی جب تک آپ اخلاقی طور پر باکردار. جی صاحب ظاہر ہے جو تبلیغ بالقول ہے، ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے ہیں تبلیغ بالاسوہ، جو کردار ہم آہنگ نہیں ہے گفتار کے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے وہ باتیں جو تمہارے عمل کا حصہ نہیں ہے. بہت سارے چپتے ہوئے سوالات اور بھی ہیں میرے لیے، ہمارے اذہان کے لیے، میڈیا مالکان کے لیے، لیکن وہ بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز.
تقوی کی اہمیت تزکیہ ہو تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام یہ رمضان تقوی کی اہمیت تزکیہ ہو تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام یہ رمضان ناظرین ویلکم بیک۔ اس رمضان میں آج ہم میڈیا کے کردار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ رمضان مبارک میں میڈیا کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ رانا تنویر قاسم کہہ رہے تھے سیزنل میڈیا، بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ ابھی میں پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے، ڈاکٹر صاحب اخبارات میں تو پورے ایڈیشن ہوتے ہیں، مذہبی ایڈیشن، اور ان کے اندر گفتگویں معاملات سارے کے سارے، اس کے حوالے سے کیا وہ بھی اسی کی رو کی نظر ہو رہا ہے یا ان کے کچھ فوائد ہیں؟ دیکھیں جو میں نے فکرہ بولا تھا شروع میں، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جی تو یہ اصل میں میڈیا والوں کا ہی سلوگن ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے انہی سے سنا ہے، جی ٹھیک، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ جی ٹھیک، لہٰذا اصل بات یہ ہے جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ تہوار جب آتے ہیں نا تو ان کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا کہ مذہبی ہیں یا یہ کیا امپیکٹ دے رہے ہیں، جی ٹھیک، ان کا تعلق صرف اس بات سے ہوتا ہے کہ اس وقت معاشرے کا ٹرینڈ یہ ہے، آج جمعہ ہے تو جمعہ ایڈیشن، لہٰذا وہ جمعہ ہے تو جمعہ کا ایڈیشن آ جائے گا، عید ہے تو عید کا ایڈیشن آ جائے گا، اس پہ کوئی کرسمس ہے تو کرسمس کا ایڈیشن آ جائے گا، کوئی اگر ہندوؤں کا کوئی ہے پروگرام تو اس پہ آ جائے گا۔ ان کو اس بات سے نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے کوئی مذہبی کانٹینٹ دینا ہے۔ پھر مذہبی کانٹینٹ بھی جو دینا ہوتا ہے، ایک تو وہ پہلو جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے اندر ایسے ایسے کردار ڈھونڈ کے لائے جاتے ہیں علماء میں بھی جن کو لوگ دیکھتے ہیں، اور اس میں بھی پھر اصول وہی ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، تو وہ اس بات سے قطع نظر کہ کوئی کس کردار کا حامل ہے اور علمی سطح اس کی کیا ہے۔ جی ٹھیک، لیکن اگر کوئی عالم بٹھائے بھی جاتے ہیں، کوئی علماء کو بٹھایا بھی جاتا ہے، تو پھر ماحول ایسا کریٹ کر لیا جاتا ہے جو مناظرے کا ماحول ہے، تاکہ لوگ جو ہیں، اور ان کو کنٹروورشل کوسچنز کیے جاتے ہیں تاکہ ایک مناظرے کا ماحول پیدا ہو، ایک لڑائی کی کسی کیفیت پیدا ہو، اس سے بھی ریٹنگ بڑھے گی۔ اب یہ سارے مقاصد وہی ہیں، پیچھے لوگ مقصد لطف اندوز ہوں، لوگ لطف اندوز ہوں گے۔ ایک مقصد تو مین مقصد تو یہی ہے، ایک ضمنی مقصد اور بھی حاصل ہوتا ہے اس سے جی جی کہ جب علماء آپس میں جھگڑتے ہیں تو لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہ دین سے بیزار ہوتے ہیں، جی تو یہ بھی ایک ایکسٹرا فائدہ بھی یہ بونس میں آ رہا ہے نا، بہت ضمنی فائدہ یہ بونس بھی میں آ رہا ہے۔ حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ رانا صاحب یہ میں آپ سے لیتا ہوں بات ابھی تھوڑی سی مزید، یہ چونکہ اس کے ساتھ بیچاروں لنک کریں، جو جاتے ہیں لوگ ہمارے علماء، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلب الناس علی قدر عقولہم، وہ باہم بیٹھ کے جو سر پٹول شروع ہو جاتی ہے اور گفتگو موضوع کچھ ہوتا ہے، باتیں کچھ اور ہو رہی ہوتی ہیں، اور ابھی آپ نے جو فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں ٹھہرو یہ اسکینڈلائز مولوی صاحب آ گئے ہیں، ذرا پہلے ان کی سن لیں، دلچسپی ہے، تو اس سلسلے میں ہمارے علماء کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب پہلی بات یہ ہے کہ یہ علماء آتے کہاں سے ہیں، جی ان کی تیاری کہاں ہوتی ہے، یہ علم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ جی ٹھیک، ظاہر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دینی مدارس سے فارغ ہو کے آتے ہیں، بالعموم فارغ و تحصیل ہوتے ہیں یہ دینی مدارس کے۔ دینی مدارس کے اگر ہم نصاب کی بات کریں، جی اس میں میڈیا بطور سبجیکٹ پڑھایا ہی نہیں جاتا، ہے ہی نہیں، دور دور تک اس کا کوئی وجود یہ ایک بہت بڑا خلا ہے۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں اگرچہ تقریری اور تحریری مقابلے تو ہوتے ہیں وہاں پہ، مضمون نویسی کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، جی لیکن ابلاغ کی جو جدید مہارتیں ہیں اور جدید جو ایک فن ہے، بلکہ یہ ایک ڈیجیٹل میڈیا کا یہ دور ہے، میڈیا کا ہی دور ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء اگرچہ اس میڈیا کے استعمال میں بہت تیز ہو گئے ہیں، یعنی اب کسی دینی مدرسے کے فارغ کسی نوجوان کو موبائل کے استعمال یا کمپیوٹر کے استعمال اس کو پرابلم نہیں ہے، وہ ہم سے بھی زیادہ بلکہ عام لوگوں سے بھی زیادہ ماشاءاللہ تیز ہے، اس کی صلاحیتوں کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی پینل بیٹھتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے یا مناظرہ ہوتا ہے، اس میں علماء کے اندر وہ ٹھہراؤ، وہ ایک برداشت، وہ ایک تحمل، وہ دوسری کی بات کو صحیح طریقے سے سن کے تحمل کے ساتھ جواب دینے کی جو ایک تربیت اور ٹریننگ ہے، اس کا بہت بڑا فقدان ہے۔
ہم بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں، بہت جلدی ہم فتویانہ گفتگو کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کمزوری ہے بہت بڑی، حالانکہ ایک عالم دین کی زبان کے اندر اتنی قوت گویائی ہوتی ہے، جس نے ہر ہفتے جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، جس نے گاہے بگاہے دروس قرآن دینے ہوتے ہیں، اس کی زبان اتنی رواں ہوتی ہے، اس کے لیے بولنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن سوال بنیادی یہ ہے کہ وہ بول کیا رہا ہے، اس کے منہ سے الفاظ کس قسم کے نکل رہے ہیں۔ کیا اس قوم کو، جو ایک جذباتی قوم ہے، ہماری ایک بہت بڑا یہ المیہ ہے کہ ہم وہ گفتگو کرتے ہیں جس سے لوگ جذباتی ہوں، جس سے آگے سے نعروں کا ماحول ملے، جس سے لوگ واہ واہ کریں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس واہ واہ کے کلچر نے کتنا اسلام اور مذہب کے چہرے کو مسخ کیا ہے کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ماضی قریب میں ہمیں ایسے مذہبی جو شخصیات ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آئیں کہ وہ گالی دیتا ہے، اور آگے سے اس کا جو مرید ہے یا جو سامنے ناظر اور سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو کلچر ہے، اس نے وہ سیکولر طبقہ جس کو آپ کہتے ہیں یا جس کو آپ دین بازار طبقہ کہتے ہیں، میں اس کو دین بازار یا سیکولر طبقے کی بجائے میں یہ کہتا ہوں ماڈریٹ طبقہ ہے یا لبرل طبقہ ہے یا پڑھا لکھا دنیاوی اعتبار سے، ان کو تو آپ نے مواقع دے دیے کہ وہ انگلی اٹھائیں اور آپ کی تضحیق کریں، آپ کا ٹھٹھا کریں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اب تو وہ ٹی وی چینل کے بھی محتاج نہیں رہے، ہر بندے نے اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا، اور یوٹیوب چینل کے بنانے میں ایک عجیب قسم کا ایک لوگ خبت میں مبتلا ہیں کہ ہم ایسی بات کریں اپنی اس تقریر میں جو متنازع ہو، جو کنٹروورشل ہو، جس کے لائکس بہت زیادہ ہوں، جس کے کمنٹس بہت زیادہ ہوں، اور جو بہت زیادہ شیئر ہو، اس وجہ سے کہ یوٹیوب والوں نے آپ کی فالوئنگ کی بنیاد پہ آپ کو مہینے کے پیسے دینے ہوتے ہیں۔ بات وہاں بھی پیسے کی، یہاں بھی پیسے کی بات وہاں بھی پیسے کی آ گئی۔ ایک عام آدمی، اسے اس بات کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ دین اور اس کے پریزنٹر کو الگ الگ دیکھے کہ نہیں یہ بات وہاں ہے نہیں، یہ غلط کر رہا ہے۔ ایک عام آدمی کو کیا، نہ اسے اس بات کا پتہ ہے، نہ اسے اس بات کی فرصت ہے، وہ تو دین وہی سمجھتا ہے جو پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو پریزنٹرز ہیں، ان کی اصلاح کیسے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی جو بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ جو کسی معاشرے کا ڈائلیکٹ ہوتا ہے، جو ان کی زبان ہوتی ہے، جو معاشرے کا ٹرینڈ ہوتا ہے، اس کو سمجھنے والے، اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جتنے بھی نبی ہم نے بھیجے ہیں من اہل القریٰ، وہ بستیوں کے لوگ ہوتے ہیں، متمدن بستیوں کے، ہستی بستی اور بالکل جو آباد بستیاں ہوتی ہیں ان کے ہوتے ہیں، تاکہ وہ معاشرے کے ٹرینڈز کو سمجھیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کسی صحرا سے اٹھا کے یا کسی پہاڑ کی غار سے اٹھا کے اس کو نبی بنا دیا اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس بستی کے لوگ سمجھتے کیا ہیں، سنتے کیا ہیں، اجنبی لوگ نہیں ہیں۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک بات مجھے اکثر یاد آتی ہے، وہ کہا کرتے ہیں حافظہ اللہ کہ آج کل میڈیا کے اوپر علماء کو جس چیز کی ضرورت ہے 30% علم کی ضرورت ہے، 70% پریزنٹیشن کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ علم کے بغیر کام چل جاتا ہے، پریزنٹیشن کے بغیر کام نہیں چلتا۔ بہت پیاری بات۔ یہ اس میڈیا کا تقاضا ہے، آج کے دور کا تقاضا ہے، ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس لہجے میں بات کریں، اس زبان میں بات کریں، اس ڈائلیکٹ میں بات کریں جو لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگوں کو اپیل کرتی ہے۔ ظاہر ہے آپ جب کوئی لہجہ ایسا اختیار کریں گے جو اجنبی لہجہ ہوگا یا لوگوں کے لیے پرووکنگ ہوگا یا کسی بھی طرح سے لوگوں کو یعنی دین سے بیزار کر رہا ہے، تو اس کے ذمہ دار تو آپ ہیں۔ دوسری بات جو میں اس ساری بحث کو اگر کنکلیوڈ کریں تو مقاصد سمجھ میں آ گئے، چیزیں اس کے اندر ہم نے چونکہ مذہبی چینل کے اوپر بیٹھے ہیں، ہم نے مذہبی حوالے سے اس کو زیادہ ڈسکس کر لیا، ٹھیک کر لیا، لیکن ان ساری چیزوں کو اگر آپ ہولسٹیکلی ایک خاص ہولسٹک اپروچ کے تحت آپ دیکھیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذہن میں آتی ہے، اور ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں جو ان کے اوپر فٹ آتے ہیں، لیکن ایک حدیث جو ہے اس پورے منظر نامے کو
واضح کرتی ہے، پھر ہمیں ایک لائے عمل دیتی ہے۔ جی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ انہا ستاتی علی الناس سنون خداع، کہ لوگوں کے اوپر ایک دھوکے کا دور آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دھوکے کا دور آئے گا، یہ عجیب بات ہے، دھوکہ کیسے بھائی؟ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، یعنی اجتماعی طور پر بھی ہے، یعنی سب لوگوں پر دور ہی دھوکے کا۔ اور ہی دھوکے کا ہے، ہر آدمی اس کا شکار اچھا، ہے۔ اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق اللہ اکبر، ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین۔ اللہ اکبر۔ اس دور کی نشانی یہ ہوگی کہ سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، الٹ ہو گیا۔ بد دیانت کو دیانتدار سمجھا جائے گا اور دیانتدار کو بد دیانت سمجھا جائے گا۔ اب آپ یہ اندازہ کریں، اس کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جھوٹے پر اعتبار کیا جائے گا، سچے پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، بد دیانت پر اعتبار کیا جائے گا اور دیانتدار پر اعتبار نہیں کیا لگا جائے دیا جائے گا۔ اچھا، ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر کہاں عالمگیر سچ پریویل کرے گا؟ اللہ، کہاں وہ سچ پریویل کرے گا کہ لوگ کسی سٹینڈرڈ کے اوپر، کسی معیار کے اوپر ڈھونڈ لیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سچویشن کو برپا کرنے میں جی سب سے بڑا جو کردار ہے، بہت سارے فیکٹرز ہیں، سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہے۔ میڈیا کا ہے۔ میڈیا میں اگر ڈرامہ ہے تو وہ تو ہے ہی ڈرامہ، جو باپ بنا ہے وہ باپ نہیں ہے، جو بیٹی بنی ہے وہ بیٹی نہیں سارا ہے، جھوٹ پر سب جھوٹ پر مبنی۔ جی ٹھیک۔ اسی طرح سے آپ اگر مذہبی اور دینی پروگراموں کو بھی لے لیں تو اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ڈرامے بازی کا عنصر شامل یوں کر لیا جاتا ہے، سوالات اس میں فرضی کر رکھ لیے جاتے ہیں، فرضی کالز بنا لی جاتی ہیں، ادھر سے کوئی بندہ بیٹھ کے کالز کر رہا ہوتا ہے۔ جی ٹھیک۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے پیچھے کچھ نہ کچھ جھوٹ شامل ہے، کسی حد تک بھی جی ٹھیک۔ ڈرامہ یہ جھوٹ شامل ہے، اس سے آپ اچھے اثرات کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی بات اسی حدیث میں فرمائی، آپ نے فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ، جی جو گفتگو کرنے والے ہوں گے، تجزیہ کاروں کی ابھی بات ہو رہی تھی، جو گفتگو کرنے والے ہوں گے وہ رویبضہ ہوں گے۔ رویبضہ، پوچھا گیا رویبضہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا السفیہ الذی یتکلم فی امر العامہ، یہ وہ احمق لوگ ہیں۔ رویبضہ سے مراد وہ احمق ہے، اور احمق وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے بارے میں نہیں جانتا، پوری طرح شعور نہیں رکھتا، وہ احمق ہے گویا جو اپنی ذات کے بارے میں شعور نہیں رکھتا پورا، تو وہ گفتگو کرے گا امور عامہ کے اوپر، ساری دنیا کے اوپر گفتگو کرے گا، جناب فلاں بات بھی ایسے ہے، فلاں بات بھی ایسے ہے۔ اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کے مصداق اگر یہ الیکٹرانک اور مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا بے شک شامل کر لیں، یہ اگر آج کا دور ہم نہ دیکھتے تو شاید اس حدیث کی سمجھ کسی کو نہ آتی کہ کس طرح دھوکے کا سامان ہے، کس طرح دھوکے کا دور ہے، کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ چمکا کے ہر چیز دکھائی جاتی ہے اور ہر چیز جو ہے شوگر کوٹڈ انداز میں دی جاتی ہے، اور زہر ہم کھا رہے ہیں اور مٹھائی سمجھ کے کھا رہے ہیں، اور جھوٹ ہم سن رہے ہیں سچ سمجھ کر سن رہے ہیں، اعتماد کر رہے ہیں بددیانتوں کے اوپر، اور یہ سارا اس کے اندر معاشرے کے مختلف فیکٹرز انوالو ہیں، لیکن ایک فیکٹر میڈیا کا بہت زیادہ ہے، اور اس کو اگر کلیئر کرنا ہے، اس کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس سے بالکل الٹ کر لیں، اس کی پالیسی آپ چینج کر لیں۔ پالیسی کیسے چینج ہوگی؟ ترجیحات بدلیں گی، ترجیحات بدلیں گی تو جھوٹ کی بجائے سچ کا دورہ ہوگا، جی ٹھیک، پھر بددیانتی کی بجائے دیانتداری کا دورہ ہوگا۔ آپ صرف اس کو الٹ کریں گے، سچ سننا شروع کر دیں اور سچ بولنا شروع کر دیں اور سچ کرنا شروع کر دیں، تو میرے خیال میں یہ میڈیا مالکان بھی اور میڈیا کارکنان بھی اور ہم جیسے جو لوگ میڈیا میں کسی نہ کسی طرح انوالو ہیں، ہم سب اگر یہ سچائی کی کونوا مع الصادقین اور ان الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ تباہ و بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے، سچائی بچاتی ہے۔ اگر ہمیں بچنا ہے تو ہمیں اپنا قول بھی، اپنی گفتار بھی اور اپنا کردار بھی سچا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ہم آج کر لیں گے تو یہی میڈیا ہمیں انشاءاللہ، اور میڈیا کے مالکان کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ آج اپنی لائن سیدھی کر لیں، یہ میڈیا کے تھرو گئی ہوئی بات یہ ان کو آخرت میں بہت فائدہ دے سکتی ہے اگر ان کی نیت ہی بن جائے۔ ملٹی پلائی ہو سکتا ہے۔ رانا صاحب چلتے چلتے جو پریزنٹرز ہیں، جو پیچھے بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں اور جو ترجیحات طے کرتے ہیں، ان کے لیے ایک پیغام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا اطلاق تقریباً زندگی کے ہر شعبے سے منسلک افراد کے اوپر ہوتا ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اگر انفرادی طور پر ہر شخص اس حدیث کی روشنی میں اپنی رعیت
اور اپنی ڈومین کے مطابق اپنی اصلاح کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ انفرادی طور پر میری ڈومین کیا ہے، میرا دائرہ کار کیا ہے، میری حدود و قیود کیا ہیں، مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ میڈیا کا جو مالک ہے اس کی جو ڈومین ہے وہ بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، اس کو اسی کا ہی حساب دینا پڑے گا، اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری رعیت میں ایک ایسا میڈیا کا ٹول ہے جو لاکھوں لوگوں کو اخلاقی طور پر برباد بھی کر سکتا ہے، لاکھوں لوگوں کی اصلاح بھی کر سکتا ہے، لاکھوں لوگوں کے عقائد کی اصلاح بھی کر سکتا ہے اور اس کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ یہاں ایک چیز بہت ضروری میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کی جو ایک نفسیات ہے یا میڈیا کی جو ترجیح ہے، اس میں ایک نرم، بڑی ایک قابل قبول قسم کی چیز پیش کی جاتی ہے، جس کو ہم ایک لفظ ہم بولتے ہیں ہومیوپیتھک۔ ایک بڑے ہومیوپیتھک انداز کے ساتھ چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ جی ایتھکس کی بات کی جائے، سماجی رواداری کی بات کی جائے، بین المسالک ہمنگی کی بات کی جائے، ایک دوسرے کو قریب کرنے کی بات کی جائے۔ اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرتی زوال جس قدر آج ہماری سوسائٹی میں ہے عقائد کے حوالے سے، ہمیں عقائد کی اصلاح کی تحریک چلانی ہوگی، اور میڈیا کو اس کو صف اول کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تمام انبیاء اپنے معاشروں میں عقائد کی اصلاح کی تحریک کے رہنما تھے۔ مکے کا کلچر دیکھ لیں، بنی اسرائیل کا کلچر دیکھ لیں، تمام خرافات، تمام بدعقیدگیاں، اس کی بنیاد آپ کے بنیادی عقائد کی بگاڑ کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ ہمیں جرأت کرنی ہوگی، اپنے عقائد کی پہلے اصلاح کرنی ہوگی۔ ضمنی مسائل، فقہی مسائل یہ چلتے رہیں گے، لیکن جب کسی قوم کی جو بنیادیں ہیں عقائد کے حوالے سے وہی اگر لرز جائیں گی، وہی اگر کمزور ہوں گی تو عمارت کیسے قائم؟ ایک پیغام میں بھی آخر پہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ تو عقائد کی بات ہے اور فکر اور علم کی بات ہے۔ جو وہ معاشرتی اقدار جو سارے دنیا کے معاشروں میں یکساں ہیں، بے حیائی سے تو باز آ جائیں، کم از کم اپنے نیوز اینکر کو دوپٹے ہی اڑا دیں، کم از کم جو بے حیائی کے جو کلچر کے نام پر بے حیائی کا ایک دورہ ہے اس کو تو کچھ کم کریں۔ اور اگر یہ اس کو کم نہیں کرتے تو یہ کس کا کلچر دکھا رہے ہیں؟ ہمارا کلچر تو نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کلچر تو نہیں ہے، پاکستان کا کلچر بھی نہیں ہے، تو پھر کون سا کلچر دکھا رہے ہیں؟ تو اصل میں یہ ایک کلچر کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، تو یہ اگر بالکل اس کو ریورس کریں۔ اور یہ مجھے کئی دفعہ فون آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ میڈیا مالکان سے، آپ کا میڈیا مالکان سے کب کسی کا انٹریکشن ہوتا ہے؟ اور میڈیا مالکان سے کہیں کہ کم از کم دوپٹہ تو اڑا دیں اپنے اینکر کو، کوئی کم از کم خبریں ہی سن لے اگر کوئی شخص خبریں سننا چاہتا ہے۔ اب تو نظروں کی حفاظت کے ساتھ کوئی شخص خبریں نہیں سن سکتا۔ میں ایک پروگرام میں شریک تھا ران صاحب، وہاں کراچی سے مفتی صاحب ایک تشریف لائے ہوئے تھے، تو رمضان کا پروگرام، اور وہ مفتی صاحب سے وہ لڑکی پوچھتی ہے، اور مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کی، خیریت سے؟ سنائے نا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ انا للہ۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں، ایک اتفاق ہوا مجھے پروگرام میں جانے کا، وہ جو ہوسٹ تھی خاتون، وہ روزے کی اہمیت کے اوپر بات کر رہی تھی، اور اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، وہ وقفے میں پانی پیتی تھی۔ صاحب ضروری اہمیت پر بات کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، میں فنون طبع کے لیے یہ بات نہیں کر رہا نا، ہمارے دوست، بات سوچنے کی ہے، غور و فکر کی ہے۔ ایک بات مجھے بتائیے، جو ہم بولتے ہیں لکھا جا رہا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں تحریر ہو رہا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا دکھلایا جائے گا یَرَہُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَہُ۔ جب ذرہ جو بالکل حقیر چیز ہے، ایسا عمل بھی پوشیدہ نہیں رہے گا، تو پھر دوسری بات یہ سوال چھوڑ رہا ہوں ذمہ داران کے لیے، مرنا نہیں ہے، اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے یا اپنے پورے میڈیا لاؤ لشکر سمیت جانا ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ حساب نہیں دینا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا۔ یہ دعا ہمیں اس لیے سکھلائی گئی کہ ہم رجوع الی اللہ کریں۔
میں نے پہلے بھی عرض کیا بہت ساری باتیں ہمیں نامانوس لگتی ہیں، اجنبی لگتی ہیں. بات ہو رہی ڈرامہ جھوٹ، فلم جھوٹ، چیزیں ساری اس طرح کی جھوٹی کہانیاں سنا سنا کے پورے معاشرے کو جھوٹ کی بنیاد فراہم کر دی گئی. اور فرمایا انہوں نے جن سے ہمیں دعوی محبت ہے کہ صدق ینجی، سچ نجات دیتا ہے. حدیث شریف سنا رہے تھے ڈاکٹر صاحب، والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. ہلاکت کے راستے پر کہاں تک جانا ہے اور اس سے مڑنا ہے واپس یا نہیں مڑنا ہے، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے. میں بہت شکر گزار ہوں محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کا اور جناب ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب. آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا اور آپ نے وہ باتیں کی ہیں جو عام طور پر لوگ نہیں کرتے ہیں، انہیں ڈر لگتا ہے. یہ بھی ایک بات میں چاہتا ہوں کبھی ہم کریں کہ اصل میں ڈرنا کس سے چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت مرحمت فرمائیے. اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف عطا فرمائے اور اپنے دیدار سے بہرمند فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان کی شبنم، رحمت کی چھم چھم، آیا نیکیوں کا ایسا موسم، برکت کے لمحے، تسبیح کے نغمے، نیکیوں کی بوندیں ٹپ کے ٹم ٹم. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان.